ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال جل شأنه في محكم التنزيل في مقام آخر: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال جل شأنه: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلى آخر الحديث. متفق علیہ. محترم حاضرین، عزیز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگنت بے شمار لاتعداد درود و سلام کے بعد ایک مومن کے لیے، ایک موحد کے لیے اس کائنات کے اندر اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی دولت ایمان کی اور توحید کی نعمت ہے. اللہ رب العالمین نے یوں تو ہم اور آپ کو بہت ساری نعمتیں دی ہیں. ان نعمتوں کو اگر ہم گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں تو گن اور شمار نہیں کر سکتے ہیں، چہ جائے کہ ہم ان کا شکر ادا کر سکیں. صرف اگر ہم گننا چاہیں، اکاؤنٹ اور ٹیلی کرنا چاہیں تو گن نہیں سکتے ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ رب العالمین نے جو نعمتیں دی ہیں ان کا اجمالی ذکر یوں تو پورے قرآن میں کیا ہے، لیکن خاص طور سے بہت ساری نعمتوں کا ذکر ایک ہی صورت کے اندر، سورہ نحل کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا ہے، جو کہ 14ویں پارے کے آخر میں ہے، یعنی آخری کے ہاف میں ہے. اس کے اندر بہت ساری نعمتوں کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے اور ہم اور آپ کو غور و فکر کرنے کی، تدبر کرنے کی بار بار تاکید کی ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں انسان بنایا، بولنے اور سمجھنے کی طاقت دی. مخلوقات بہت ہیں اللہ رب العالمین کی، جن میں سے فرشتے بھی ہیں، جنات بھی ہیں، جانور ہیں، چوپائے ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، ہمارے ساتھ زمین کے اوپر رہنے والی مخلوقات ہیں، آسمان میں اڑنے والی مخلوقات ہیں، آسمان کے اندر رہنے والی مخلوقات ہیں، زمین کے اندر رہنے والی مخلوقات ہیں جو اپنی بلوں میں رہتی ہیں، پانی کے اندر رہنے والی مخلوقات ہیں، آسمان اور زمین کے بیچ کی مخلوقات ہیں. ان تمام مخلوقات میں سے اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو چن لیا، انسان بنایا. اشرف المخلوقات، تمام مخلوقات میں سب سے بہترین. یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. جانور اور چوپایا نہیں بنایا، اللہ نے ہمیں سمجھ کی توفیق دی کہ ہم سوچ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، اچھے اور برے میں فرق اور تمیز کر سکتے ہیں. سچے اور جھوٹے کے درمیان فرق معلوم ہو سکتا ہے ہمیں.
اور انسانوں میں بھی اللہ نے، انسانوں کی بہت ساری قسمیں ہیں، ان میں بھی اللہ رب العالمین نے ہمیں ایمان والا بنایا، اور ایمان والوں کی بھی جب سے دنیا بنی ہے تب سے ایمان کا ذکر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے ان میں بھی ہمیں پیارے نبی علیہ السلام کا امتی بنایا، کسی دوسرے نبی کے امتی میں جگہ نہیں دی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والوں میں شامل کیا، یعنی خاص ایمان والوں میں بنایا۔ یہ بھی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، انسان بنایا، ایمان والا بنایا، اور ایمان والوں میں بھی پیارے نبی علیہ السلام کا امتی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے امتی بھی ایمان والے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتی بھی ایمان والے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی بھی ایمان والے تھے۔ بعد میں انہوں نے چینجنگ کر دی، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن وہ ایمان والے تھے۔ لیکن ان میں چن کر کے اللہ نے ہم اور آپ کو پیارے نبی علیہ السلام کا امتی بنایا۔ یہ اللہ رب العالمین کا بڑا فضل اور احسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 73 فرقے ہوں گے، ان میں بھی جیسا کہ ہم اور آپ کا دعویٰ ہے، اور ہم اس دعوے میں 100% سچے ہیں، اس دعوے میں 100% سچے ہیں کہ ہم حق جماعت ہیں، اور ہمارا منہج اور طریقہ، ہمارا عقیدہ بھی درست ہے، اور عقیدے کے ساتھ ساتھ منہج اور فکر بھی درست ہے۔ یہ اس پر بھی اللہ رب العالمین کے جتنا شکر کریں یہ کم ہے۔ تو یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، ایمان کی دولت، توحید کی دولت کائنات میں سب سے بڑی دولت ہے۔ ایک انسان جب پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اس کے سوچنے اور سمجھنے کی جب انسان کے اندر تمیز آ جاتی ہے، تو سب سے پہلی چیز جو انسان کے اوپر فرض ہوتی ہے وہ نماز نہیں ہے، وہ زکوٰۃ نہیں ہے، وہ روزہ نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز جو بندے کے اوپر واجب ہوتی ہے، ایک انسان کے اوپر، وہ اللہ کی توحید ہے، کہ وہ اپنے رب کو پہچانے، اپنے خالق کو اور اپنے مالک کو پہچانے اور اس کا حق ادا کرے۔ یہ سب سے پہلا فرض بندے کے اوپر، ایک انسان کے اوپر عائد ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اسی کی طرف دعوت دی۔ آپ کی دعوت کی شروعات بھی اسی سے ہوئی، اور جو اعلانیہ دعوت تھی اس کی شروعات بھی اسی سے ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے صحابہ کو بھیجا تو بھی اسی چیز کو مینشن کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے ہائی لائٹ طور پر اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینشن کیا۔ جب فارس کے پاس آپ نے اپنا پیغمبر بھیجا تو اس کے پاس بھی اس خط کے اندر یہی چیز دعوت دی۔ قیصر کے پاس اپنا پیغمبر بھیجا، ان کے پاس بھی، اور یہ سارے یہ خطوط سارے صحیح روایت کے اندر موجود ہیں، صحیح بخاری وغیرہ کی روایتوں میں موجود ہیں، آپ ان کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ یمن کی طرف بھی آپ نے ایک صحابی کو بھیجا۔ یمن اس زمانے میں ایک صوبہ تھا، اسٹیٹ تھا، آج ایک ملک ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور صحابی، صحابہ کرام میں سب سے بڑے عالم، حلال و حرام کے سب سے بڑے جانکار، یا یوں کہہ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جن کو سند مل چکی ہے۔ آج کوئی مولوی بنتا ہے، ہم اور آپ میں سے جو بھی مولوی ہیں تو کہتے ہیں فلاں مدرسے سے اس کو سند ملی ہے، کوئی جامعہ رحمانیہ سے فارغ ہے، کوئی جامعہ سلفیہ بنارس سے فارغ ہے، کوئی جامعہ محمد منصورہ مالیگاؤں سے فارغ ہے، کوئی جامعہ اسلامیہ مدینہ یونیورسٹی سے فارغ ہے، کوئی جامعہ ام القریٰ سے فارغ ہے تو وہ مکی ہے، جو جامعہ اسلامیہ مدینہ سے فارغ ہے وہ مدنی ہے، جامعہ جو ہے جامعہ الملک سعود سے فارغ ہے، یا جو بھی جامعہ الامام سے فارغ ہے ریاض میں جو ہے تو وہ ریاضی ہے، جامعہ ازہر سے فارغ ہے مصر سے، قاہرہ میں جو یونیورسٹی ہے اس سے تو ازہری ہے۔ اس کی ایک شناخت ہے، اس کی ایک پہچان ہے، وہ سند ہوتی ہے، اور اس پر لوگ اس کو پہچانتے ہیں کہ اس کے پاس یہ سند ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے سند عطا کی اپنی زبان مبارک سے کہ میری امت کا سب سے بڑا مفتی، حلال و حرام کا جانکار، یعنی سب سے بڑا مفتی کون ہے؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ معاذ بن جبل۔ اور ان کا انتقال کب ہوا آپ کو معلوم ہے؟ اتنا بڑا سرٹیفکیٹ، اتنی بڑی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہی، اور ان کی انتقال ہوا جو ہے 17 ہجری میں، طاعون امواس میں، جو شام کے اندر طاعون کی بیماری پھیلی تھی، طاعون امواس سے جگہ کا نام ہے جہاں سے وہ بیماری شروع ہوئی تھی، جیسے جو ہے موجودہ کووڈ-19 جس کو کہتے ہیں۔ 19 کیوں؟ 19 کیوں؟ ابھی تو 2021 چل رہا ہے پھر بھی کووڈ-19 ہی کہتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ 19 میں شروع ہوا، یہ شروع ہوا، اس لیے اس کا نام پڑ جاتا ہے۔ تو طاعون امواس اس کا نام پڑ گیا کیونکہ امواس نامی جگہ سے وہ شروع ہوا تھا طاعون، اور بہت بڑا طاعون تھا، کئی مہینوں تک جاری رہا، اور اس میں بہت سارے
انسانوں کی جان گئی، اس میں بہت سارے صحابہ کرام کی بھی جان گئی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال اسی میں ہوا، اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال بھی، اور امیر معاویہ کے بڑے بھائی حضرت، آج ہم اور آپ اس چیز سے بھی غافل ہیں۔ آج ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک چیز کی طرف وضاحت کر دوں، وقت نہیں ہے، صرف اشارہ کرتا ہوں کہ یزید نام کو ہم برا سمجھتے ہیں۔ یزید نام کو ہم برا سمجھتے ہیں۔ یزید کیسا تھا، اس کی بیعت بعد میں آئی، اس کی خلافت کیسی تھی، ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن صحابی کا نام ہے یہ وہ تو بعد میں اس شخص کا نام جو بھی تھا، لیکن یہ صحابی کا نام، اس نام کو آپ برا نہیں کہہ سکتے ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے مشہور صحابی، جلیل القدر، عظیم المرتبت صحابی، جن کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کا گورنر مقرر کیا تھا، عمر فاروق نے مقرر کیا تھا۔ اور عمر فاروق معلوم ہے آپ کو، ایسے کیسے کو، جیسے تیسے انسان کو، ایرے گیرے نتھو کھیرے کو حاکم مقرر نہیں کرتے تھے، وہ بڑی چھان بین کرتے تھے، اور مقرر کر دینے کے بعد ان کا بڑا سخت محاسبہ کرتے تھے۔ جب مقرر کرتے تھے تب ان کی پوری پراپرٹی کا حساب لگاتے تھے، اور جب ان کو معزول کرتے تھے یعنی ہٹاتے تھے ہوتے تھے، تب بھی ان کی پراپرٹی کا پورا حساب کرتے تھے کہ کتنی پراپرٹی ہے تمہاری، عہدہ بننے سے پہلے کیا تھی اور اب کتنی ہے۔ اتنا سخت محاسبہ کرتے تھے، اور ہر سال محاسبہ کرتے تھے۔ حج کے موسم میں سارے عمال کو جمع کرتے تھے اور ہر سال ان کا محاسبہ کرتے تھے، بلکہ اس شہر کے، اس ملک کے بڑے بڑے اور نمائندہ اور چنندہ لوگوں سے مشورے بھی کرتے تھے کہ کیسے ہیں، خلافت کیسے کر رہے ہیں۔ اگر لوگ ان کے خلاف غلط گواہی دیتے تو ہٹا دیتے تھے۔ بہت سارے صحابہ کرام کو بھی معزول کیا لوگوں کے کہنے پر، یہ نہیں تھا کہ ان میں خرابی تھی، نعوذ باللہ نہیں، لوگوں کے کہنے پر ان کو بھی ہٹایا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب عراق کا گورنر بنایا تو ان کو معزول کیا، حضرت سعد بن ابی وقاص کو بھی۔ اور بعض صحابہ، آپ کو معلوم ہے، مشہور واقعہ ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عین جنگ کے موقع پر معزول کیا، عین جنگ کے موقع پر معزول کیا، ان کی فیصلوں میں دور اندیشی تھی۔ بہرحال یہ الگ موضوع۔ یزید بن ابی سفیان کو مقرر کیا تھا، امیر معاویہ تو بعد میں بنے، شام کے گورنر بعد میں بنے، ان کے بعد ان کا نائب بنایا۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تب اب ان کے بھائی کو، جو ان کے سپورٹر تھے، جو ان کے دایاں ہاتھ تھے، ان کو، کیونکہ وہ اس معاملے میں زیادہ جانکاری رکھتے، جو ان کا قریب تھا، بھائی تھے تو قریب تھے تو زیادہ جانکاری تھی۔ بہرحال شام کا گورنر حضرت عمر فاروق نے بنایا۔ اور یہاں پر ضمن ایک بات یہ بھی اشارہ کرتا چلوں کہ حضرت عثمان نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو ولی مقرر نہیں کیا، انہی کو برقرار رکھا جن کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقرر کیا تھا۔ آج لوگ حضرت عثمان غنی پر جو طعنہ کرتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی نے اپنے رشتہ داروں کو بنا دیا تھا، جو ان کے مظلومانہ طریقے سے ان کو شہید کیا، اس کا بہت سارے لوگ یہ پیش کرتے ہیں بہانہ کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو حاکم بنا دیا تھا، بلکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کو برقرار رکھا، عمومی طور پر اکثر لوگوں کو جن کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقرر کیا تھا۔ امیر معاویہ بھی انہی میں سے تھے کہ حضرت عمر فاروق نے ان کو مقرر۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یزید بن ابی سفیان کو، یزید بن ابی سفیان یہ نام صحابی کا نام ہے، مشہور صحابی، ان کا بھی تعاون معاص میں انتقال ہوا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تعاون معاص میں انتقال ہوا۔ تو ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 33 سال کی عمر میں، 17 ہجری میں، اصل بات یہ بیان کر رہا تھا کہ 17 ہجری کے اندر یہ تعاون معاص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں شام میں پھیلا۔ اور اس وقت حضرت معاذ بن جبل جب ان کا انتقال، تب کتنی عمر تھی؟ 33 سال۔ 33 سال۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کب ہوا؟ 11 ہجری میں، 11 ہجری کے شروع میں، تیسرے مہینے میں، 11 ہجری کے تیسرے مہینے میں 12 تاریخ کو، یعنی 6 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یا 7 سال کہہ لو آپ، یا 6 سال، 6 یا 7 سال تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ان کا انتقال ہوا۔ یعنی جب آپ کا انتقال ہوا تب حضرت معاذ بن جبل کی عمر کتنی تھی؟ جب انتقال ہوا تب کتنی عمر تھی؟ 27 سال، 26 سال، 27 سال۔ مجھ سے بھی بہت چھوٹے، مجھ سے بھی بہت چھوٹے، اور یقیناً آپ میں سے اکثر لوگوں سے بہت چھوٹے تھے۔ اور جب آپ کا انتقال ہوا تب کی عمر ہے، اور آپ نے سند تو اپنی زندگی میں دی ہے، یہ سند اور یہ سرٹیفکیٹ تو اپنی زندگی میں آپ نے دیا ہے۔ کتنے بڑے عالم تھے اور کتنے کم عمری میں ان کو یہ مقام اور مرتبہ حاصل ہو گیا۔ اعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، ان کو آپ نے یمن کا گورنر بنایا، اور ان کو کیا نصیحت کی؟ اتنے بڑے عالم تھے پھر بھی نصیحت کی ان کو، اور ان کے لیے رول اور فارمولہ مقرر کیا کہ انک تأتی قوم من اہل الکتاب۔ بڑی جامع حدیث ہے، بڑی ہی پیاری حدیث ہے، اور دعوت کے میدان میں یہ ایک اصول کی حیثیت رکھتی ہے، ایک اصول کی اور سب سے بڑے فارمولے کی حیثیت رکھتی ہے، بنیاد کی جڑ کی حیثیت رکھتی ہے کہ دعوت کے اندر ایک انسان کو کیا طریقہ اختیار کرنا ہے،
اور کس چیز کی طرف بلانا ہے اور کیسے بلانا ہے، کب بلانا ہے، کہاں بلانا ہے، یہ ساری چیزوں کے بارے میں یہ حدیث بڑی ہی اہمیت رکھتی ہے۔ اسی لیے محدثین کرام اس حدیث کو تقریباً ہر محدث نے اپنی حدیث کی کتاب میں نقل کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس حدیث کی راوی ہے، متفق علیہ روایت ہے۔ لما بعث معاذ الى الیمن قال انک تأتی قوم من اہل الکتاب، کہا تم اہل کتاب کی ایک قوم کے پاس آؤ گے، تم جن کے پاس جا رہے ہو وہ اہل کتاب ہیں، ان کو اللہ نے آسمانی کتاب دی ہے، پھر بھی ان کو فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ شَهَادَةُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو، ان کے پاس آسمانی کتاب موجود ہے، اللہ نے اتاری ہے، وہ کتاب موجود ہے، پھر بھی ان کو سب سے پہلے کس چیز کی طرف دعوت دینا؟ توحید کی طرف، ایمان کی طرف، کو سب سے پہلے اللہ کی عبادت کا اقرار کریں، یہ سب سے بڑی چیز ہے، سب سے پہلا واجب ہے بندے کے اوپر۔ آپ نے سب سے پہلے یہی نصیحت کی، نماز کا بعد میں کہا جب اس بات کو مان لیں، آگے اسی حدیث میں ذکر ہے کہ جب اس بات کو مان لیں تب ان کو بتانا کہ دن اور رات میں 5 مرتبہ اللہ رب العالمین نے نماز فرض کی ہے، پھر جب اس کو مان لیں تب زکوٰۃ کا ذکر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر زکوٰۃ کے بھی اصول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیے کہ کیسے زکوٰۃ لینی ہے، کیا لینی ہے، تو اہم فالاہم کو مقدم کرنا ہے۔ تو بہرحال کہنے کا عرض اور مقصد یہ ہے، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایمان کی دولت سب سے قیمتی دولت ہے، جس کے لیے اللہ نے اس کائنات کو بنایا، ہم اور آپ کو پیدا کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے 12 سنا ہے۔ تو یہ دولت تو ہم کو مل گئی ہے الحمدللہ، لیکن اس پر بس نہیں کرنا ہے، یہ اصل میرا مدعا ہے، بلکہ ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے، ہمیں اپنے ایمان کی بھی حفاظت کرنی ہے، خاص طور سے اس کے پرفتن دور میں ہر طرف فتنے ہیں، ہر طرف قدم قدم پر انسان کا ایمان خطرے میں ہے، مادی چیزیں ہیں، بازار میں جائے تو فتنے ہیں، گھر میں جائے تو فتنے ہیں، اولاد نافرمان ہو رہی ہے، بیوی انسان کی بات نہیں سن رہی ہے، عورتیں مردوں پر حاوی ہو رہی ہیں، اور دوسرے بھی سورسز ہیں جن کو میں اس مختصر درس میں بیان نہیں کر سکتا ہوں، بہت سارے فتنے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شارٹ میں آپ سمجھ جائیں، العاقل اللبیب یفہم بالاشارہ، عقل مند اشارے سے سمجھ جاتا ہے۔ ان سارے فتنوں میں ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، ہمیں، اور صرف اپنے ایمان کی نہیں، اپنے بیوی بچوں کے ایمان کی بھی حفاظت کرنی ہے، اپنے گھر والوں کے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ یہ سب سے قیمتی دولت ہے کائنات میں۔ دوسری ہر چیز کو آپ پیسوں سے خرید سکتے ہیں، اس چیز کو آپ پیسوں سے خرید نہیں سکتے۔ جس کو اللہ چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو چن لیتا ہے۔ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، آپ کو ایمان کی دولت نوازی ہے، آپ کے پاس ایسا نہیں ہے کہ آپ مالدار تھے یا خوبصورت تھے اس لیے آپ کو دیا ہے، اللہ نے آپ پر کرم کیا ہے۔ اس توحید کی نعمت کو دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑے رہیے اور مرتے دم تک اس پر قائم رہیے، اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت بھی ہے۔ ایک صحابی نے جب پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت کیجیے، ایسی بات کہیے کہ آپ سے دوبارہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت محسوس نہ ہو، آپ نے کہہ دیا دوسرے سے پوچھنے کی ہمیں ضرورت نہ پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہہ دیجئے کہ میں اللہ پر ایمان لایا، میں مومن بن گیا، بس کافی نہیں، ثم استقم، پھر اس پر استقامت اختیار کرو، مضبوطی کے ساتھ جم جاؤ، اس پر ڈٹ جاؤ، کتنے بھی چیزیں آئیں، دنیاوی لالچ آئیں، کتنے بھی چیزیں آئیں تم کو بہکانے کے لیے، دنیا چاروں طرف سے آئے گی، اپنی رنگینیاں دکھائے گی، اور بہت شیطان بہت ساری چیزوں کو تمہارے سامنے بنا سنوار کر کے پیش کرے گا، عہدے کی لالچ دے گا اور بہت ساری چیزیں پیش کرے گا۔ ان سب چیزوں سے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، یہ سب سے بڑی دولت ہے ہمارے اور آپ کے لیے، اس کی حفاظت کرنی ہے۔ ہمارے بچوں کی صحیح تعلیم تربیت کا اہتمام کرنا ہے، ہمیں گھر کے اندر بھی ایسا ماحول بنانا ہے، اور جو بھی ہم طریقہ پاسبل ہو سکتا ہے اس کے طریقے سے ہمیں بچوں کو سکھانا ہے کہ یہ ایمان کی دولت معمولی نہیں ہے۔ جی، کیونکہ ہمارے بچے جو بڑھ رہے ہیں، آج کل کی جو نئی جنریشن بڑھ رہی ہے، وہ کیا ہے، موبائل سے سب کچھ سیکھ رہی ہے، سوشل میڈیا سے، الیکٹرانک میڈیا سے، پرنٹ میڈیا سے، یا آس پاس کے ماحول سے وہ نالج اخذ کر رہی ہے، معلومات لے رہی ہے۔ تو ہمیں ایسے ماحول میں ہماری ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ ہم گھر کے اندر اپنا دینی ماحول پیدا کریں، اور ہمارے بچوں کو بچپن سے ہی یہ چیز ذہن میں بٹھا دیں کہ توحید سے بڑھ کر کائنات میں کوئی بڑی دولت نہیں ہے۔ جب یہ بات بچے کے دل میں بیٹھ جائے گی تو وہ چیز کو، اس چیز کی اہمیت کو سمجھے گا اور اس پر قائم رہے گا۔ صحابہ کرام نے اس کے لیے کتنی قربانیاں دی، معلوم ہے آپ کو، اپنی جانوں کی قربانی دی، اپنے وطن کی قربانی دی، اپنے مال کی قربانی دی، اپنے بچوں کو قربان کیا، سب کچھ قربانیاں دی، طرح طرح کی قربانیاں پیش کی ہیں۔
ان ساری تفصیلوں کا وقت بھی نہیں ہے اور موقع بھی نہیں ہے، لیکن کہنے کا اور عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کی دولت سب سے بڑی دولت ہے، اس کی ہمیں حفاظت کرنی ہے، خود کی بھی، اپنے گھر والوں کے ایمان کی بھی، اور اپنے بچوں کی بھی صحیح اسلامی تربیت کرنی ہے، اور اس پر خصوصی طور سے دھیان دینا ہے۔ کیونکہ یہی ہماری نسل کو آگے بڑھائیں گے۔ سب سے پہلی چیز کہ ہمارے بچے ہی ہماری نئی نسل ہوں گے، ہم تو چلے جائیں گے اپنی زندگی مقرر کر کے، لیکن یہ نئی نسل ہوگی، یہ ہماری امت ہوگی، یہ ہماری پیڑھی ہوگی۔ اگر ان کی ہم نے فکر نہیں کی تو آنے والی نسلوں کا کیا حال ہوگا؟ آنے والی ہماری کیسی نسل ہوگی؟ ہم خود تصور نہیں کر سکتے ہیں اس کا، اور ان کا کتنا بھیانک انجام ہوگا، ہم اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں اس چیز کی طرف توجہ دینی ہے کہ اپنے گھر سے شروعات کرنی ہے۔ ہر انسان اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، کسی دوسرے گھر کا ذمہ دار نہیں ہے۔ ہاں، انسان اپنے گھر میں مکمل طور سے کرے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے پڑوس کی بھی حفاظت کرے، اپنے بھائی کو بھی سمجھائے، اپنے رشتہ داروں کو بھی سمجھائے، نصیحت کرتا رہے، لیکن سب سے پہلے اپنے ایمان کی حفاظت کرے، اپنے گھر والوں کے ایمان کی حفاظت کرے، اور اس سے بھی بڑھ کر کے اپنے بچوں کے ایمان کی صحیح فکر کرے، اس کی صحیح اسلامی تربیت کرے۔ کیونکہ یہ ہماری آگے کی نسل ہے۔ ایک چیز یہ، یعنی دنیا میں ہمارے نسل بڑھانے والی ہے، ہمارا نام روشن کرنے والی ہے، اور آخرت میں بھی کام آنے والی ہے۔ صرف دنیا تک محدود نہیں ہے کہ صرف نسل بڑھے گی بس، بلکہ یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی، یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی۔ جب انسان کو موت آتی ہے، اللہ رب العالمین نے اس کا مختلف صورتوں کے اندر نقشہ کھینچا ہے کہ انسان کیا تمنا کرتا ہے۔ جب انسان ملک الموت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیتا ہے تو کیا سوچتا ہے انسان بڑا عہدے والا ہوتا ہے، دنیا کا حاکم ہی کیوں نہ ہو، ساری دنیا کو مٹھی میں کر لیا ہو اس نے، بلکہ دنیا کا بادشاہ ہو اور اپنے آپ کو خدا بھی کیوں نہ کہتا ہو۔ جیسا کہ فرعون کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ جب اس نے موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا تو اس نے ایمان کا اقرار کیا، اس نے ایمان کی اہمیت کو جانا، لیکن کب؟ جب ملک الموت کو دیکھ لیا، تب کیا فائدہ؟ تب قال آمنت باللہ الذی لا الہ الا هو الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، کہا میں اس ذات پر ایمان لایا جس پر بنو اسرائیل ایمان لائی ہے، جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، جو اکیلا ہے۔ یہ کس کے الفاظ ہیں؟ یہ فرعون کے الفاظ ہیں۔ کس کے؟ یہ فرعون نے اسی چیز کو اختیار کیا، اس نے ہمت دی، لیکن وقت نہیں تھا۔ تو جب انسان مرتا ہے، آگے کیا ہوگا وہ تو بعد کی بات ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ ایسے بھیانک عذاب ہیں، عذاب قبر ہے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ اگر ہم نے اس چیز کی تیاری نہیں کی تو جہنم کی آگ تو الگ خطرناک ہے ہی۔ تو یہ چیز ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گی۔ اور تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب موت انسان کے قریب آتی ہے تو انسان کیا سوچتا ہے کہ کاش کہ میں ایمان والا ہوتا اور نیکیاں کر لیتا۔ سورہ منافقون میں بھی اللہ رب العالمین نے آخری آیتوں میں اس چیز کو ذکر کیا ہے، لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین۔ اے میرے رب، جب موت کو قریب سے دیکھ لیتا ہے تو کہتا ہے اے میرے رب، مجھے تھوڑی سی مہلت کیوں نہیں دیتا کہ میں دے دیتی ہوتی تو نے کہ میں صدقہ کرتا اور میں نیکوکار بن جاتا، میں نیک بننا چاہتا ہوں۔ لیکن تب اللہ رب العالمین کسی کو مہلت نہیں دے گا۔ تو موت آ جانے کے بعد پھر انسان کے پاس کوئی چانسز نہیں رہے گا، اگر اس نے دنیا کے اندر اپنے لیے کوئی سامان مہیا نہیں کیا ہے زندگی کے اندر ہی، تو یہ اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گی، مرنے کے بعد بھی کام آئے گی ہمارے۔ تو اس کی ہمیں فکر کرنی ہے۔ دنیا میں ہماری نسل کو تو بڑھانے والی ہے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بننے والی ہے۔ اگر ہم معمولی گناہ گار بھی رہے یا ہمارے پاس گناہ زیادہ رہے اور نیکیاں کم رہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ نیکیاں ہماری پلڑے میں بھاری پڑ جائیں، کیونکہ جب اولاد بڑی ہوگی جتنی مرتبہ دعا کرے گی اتنی نیکیاں ہمارے کھاتے میں، کیونکہ اب ہمارے گناہوں کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، ہمارے گناہوں کا اور نیکیوں کا دونوں کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن بشرطے کہ اگر ہم نے صدقہ جاریہ کی شکل بنا دی، اپنے اولاد کو پڑھا دیا ہے، دنیا کے اندر کوئی اچھا کام کر دیا ہے تو اس کی نیکیاں جاری رہیں گی۔ تو ظاہر سی بات ہے ایک دن آئے گا کہ گناہ کم ہو جائیں گے اور نیکیاں بڑھ جائیں گی، گناہ کم ہو جائیں گے اگر یہ نیکیاں جاری رہی تو اس لیے ہمیں اپنی اولاد کی، وہ اولاد ہوگی، اس کی اولاد ہوگی، پھر وہ کتنوں کو سکھائے گا، اس سے کتنے لوگ نصیحت حاصل کریں گے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو اگر ہماری نیکیاں کم بھی رہیں تو اس سے ہم اپنی نیکیوں میں اضافہ کر سکتے ہیں، اپنی نیکیوں میں، اور اللہ کے عذاب سے بچ سکتے ہیں۔ اور خود پیارے نبی علیہ السلام نے بھی بتلایا کہ ایک انسان کا مقام اور مرتبہ جنت میں اللہ بلند کر دیتا ہے۔ ہر انسان کو معلوم ہے کہ میں نے کیا اعمال کیا اور میری کیا کیٹیگری ہے۔ وہ انسان دیکھے گا تو عرض کرے گا اللہ رب العالمین سے، کہے گا کہ الہ العالمین میں تو گنہگار تھا، میں نے تو اتنی نیکیاں نہیں کی تھیں،
یہ مقام اور مرتبہ مجھے کہاں سے ملا؟ میرے اعمال تو ایسے نہیں تھے، پھر یہ مقام اور مرتبہ مجھے کیوں ملا؟ اللہ کہے گا باستغفارک ولدک لک، باستغفارک ولدک لک، تو انتقال کر گیا تھا، دنیا کو چھوڑ کر کے چلا گیا تھا، لیکن پیچھے اولاد چھوڑ کر گیا تھا وہ جو تیرے لیے دعا کر رہی تھی۔ اور کون سی اولاد دعا کرے گی؟ کون سی اولاد؟ جو اولاد جن کو ہم نے دنیا کی سارے ہنر سکھا دیے، وہ دنیا میں ہمارا حق ادا نہیں کرتی، ہمیں گھر سے باہر نکال دیتی ہے، مرنے کے بعد کیا ہمارے لیے دعا کرے گی وہ؟ کیوں؟ کیونکہ ہم نے ان کی صحیح تربیت نہیں کی۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد دنیا میں بھی حق ادا کرے اور مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے استغفار کرے، اور مرنے کے بعد کون سی اولاد استغفار کرے گی؟ جس کی ہم نے صحیح تربیت کی ہوگی، جس کے ایمان کی ہم نے فکر کی ہوگی۔ تو یہ بھی چیز ایمان کی فکر میں صرف یہ نہیں ہے کہ ہم صرف اپنے ایمان کی حفاظت کریں، نہیں، ہمیں اپنے ایمان کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کے ایمان کی بھی فکر کرنی ہے، اور ان میں بالخصوص اپنے اولاد کی بھی، کیونکہ یہ اولاد صرف ہماری نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی امانت ہے، ہمارے اور آپ کے پاس، ہمارے کندھوں میں اللہ کی امانت ہے۔ جس طرح کوئی شخص آپ کے پاس آتا اور کہتا ہے کہ میں نے یہ 10,000 آپ کو دیے، امانت کے طور پر آپ رکھو، میں بعد میں آپ سے لے لوں گا، آپ اس میں کچھ انٹرفیئر نہیں کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے، اور وہ جب بھی طلب کرے گا اور جب بھی آپ سے حساب مانگے گا آپ کو حساب دینا ہوگا۔ یہ اولاد آپ کے کندھوں میں اللہ کی امانت ہے، اور اللہ قیامت کے دن ضرور بضرور اس کے بارے میں آپ سے حساب لے گا، ایک ایک منٹ کا، ایک ایک لمحے کا، ایک ایک دن کا، ایک ایک سال کا، ایک ایک گھنٹے کا اللہ رب العالمین حساب لے گا کہ تمہاری اولاد کو تم نے کیا سکھایا۔ یہ نہیں پوچھے گا اللہ رب العالمین کہ تم نے 2 وقت کا کھانا کھلایا کہ 3 وقت کا کہ 4 وقت کا ناشتہ کروایا کہ چائنیز کھلوایا کہ کیا کھلوایا، یہ نہیں پوچھے گا اللہ تم سے، گوشت کھلوایا کہ سبزی کھلائی، فروٹ کھلایا کہ کیا کھلایا، یہ نہیں پوچھے گا اللہ رب العالمین۔ لیکن قرآن کی تعلیم دی کہ نہیں دی، نبی کے بارے میں بتلایا کہ نہیں بتلایا، اس کے ایمان کی فکر کی کہ نہیں کی، اس کو دین کی تعلیم دی کہ نہیں دی، اس کے بارے میں ضرور اللہ سوال کرے گا اور پوچھے گا، اور ہر شخص سے پوچھے گا اللہ رب العالمین۔ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن 5، انسان کے زندگی کے بارے میں، پوری زندگی کے بارے میں حساب دینا ہوگا، اور اولاد کے بارے میں بھی انسان اللہ رب العالمین سے پوچھے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے نفس کو اور اپنی اہل و اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، صرف اپنے نفس کو نہیں بچاؤ بلکہ واہلیکم اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس کی فکر کرنی ہے ہمیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی پیاری بیٹی سے فرما دیا لخت ذکر، جو کہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، سیدۃ نساء اہل الجنہ، جن کے پردے کا یہ عالم تھا کہ جب ان کا جنازہ نکالنے کا ٹائم، ان کا انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے شوہر کو نصیحت کی، وصیت کی، کہا میرے جنازے کو رات کے وقت نکالنا، جبکہ وہ ماحول کیسا ماحول تھا، پاکیزہ ماحول تھا، عورتیں بھی نیک تھیں، پاک تھیں، اور صحابہ بھی پاکیزہ تھے، جن کے ایمان کی پاکیزگی کی اور طہارت کی رب کے قرآن نے گواہی دی۔ ایسے لوگوں کے سامنے ان کا انتقال ہوا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف 6 مہینے کے بعد ان کا انتقال ہوا ہے۔ ابھی سارے صحابہ موجود ہیں، سارے صحابہ کا زمانہ موجود ہے، خیر القرون کا زمانہ موجود ہے، جن کو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بنایا، کائنات میں سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، میرے صحابہ کا زمانہ ہے۔ ایسے لوگ موجود تھے، ایسے لوگوں کے سامنے فرمایا، کہا میرے جنازے کو رات میں نکالنا، اور نبی کی بیٹی ہیں، اور کائنات میں سب سے افضل انسانوں میں سے 4تھے نمبر پر نبیوں کے بعد اس کی بیوی ہیں اور نبی کی بیٹی ہیں اور جنتی عورتوں کی سردار ہے، پھر بھی کہا کہ میرے جنازے کو رات میں نکالنا، اور اس میں بھی چادر ڈال دینا، جنازے پر چادر ڈال دینا۔ یہ ان کے پردے کا عالم تھا، پھر بھی اتنی پاکیزہ نیک صفت خاتون تقوی والی، پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی نصیحت کی، کہا اپنے ایمان کی فکر کر لو، جہنم سے اپنے آپ کو بچا لو، قیامت کے دن میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکوں گا، میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکوں گا، دنیا میں جو مال چاہے مانگ لو، میرے استطاعت میں جو رہے گا کر دوں گا، لیکن آخرت سے اپنے آپ کو بچا لو۔ اپنی پھوپھی سے بھی کہا، سارے لوگوں سے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے بھائیوں، اس کی فکر کرنی ہے ہمیں، کیونکہ قیامت کے دن یہ ساری پراپرٹیاں ہماری یہیں رہ جائیں گی، کچھ کام نہیں آئے گا، اگر کام آئے گا تو ایمان کام آئے گا، اور ایمان کے بغیر کوئی عمل بھی قبول نہیں ہے۔ اب جتنی نمازیں پڑھ لیں، ہر سال حج کر لیں، ہر مہینے عمرہ کر لیں، اگر پاسبل ہے ہر مہینے آپ عمرہ کر لیں، ہر سال حج پر چلے جائیں، دن بھر روزہ رکھیں، رات بھر تہجد پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، صدقہ و خیرات کریں، آپ لاکھوں مسجدیں بنا دیں، 1-2 نہیں لاکھوں مسجدیں تعمیر کر دیں، ہزاروں مدرسے تعمیر کر دیں، غریبوں اور مسکینوں کی جس قدر ہو سکے مدد کر دیں، سب کچھ کر دیں، کروڑوں روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں، آپ کو ایک
روپیے کا ثواب نہیں ملے گا، ایک بھی نیکی آپ کے اکاؤنٹ میں جمع نہیں ہوگی جب تک کہ آپ کا ایمان صحیح سالم نہیں ہے۔ اگر ایمان صحیح سالم نہیں ہے تو یہ ساری نیکیاں، ہر سال کا حج، ہر مہینے کا عمرہ، کروڑوں روپے اللہ کے راہ میں دیے ہوئے، ہزاروں اور لاکھوں مسجدیں اور مدرسے، یہ سب کچھ کام نہیں آئیں گے، کچھ بھی کام نہیں آئیں گے، کچھ بھی کام نہیں آئیں گے۔ اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لو، صرف ایمان اگر نہیں ہے تو، ایمان نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں کچھ بھی کام نہیں آئیں گی، ذرہ برابر بھی آپ کو فائدہ نہیں پہنچائیں گی۔ اگر ایمان ہے تب یہ سب کام آئیں گی، تب یہ سب کام آئیں گی، یعنی ایمان کے بعد یہ کام آئیں گی۔ پہلے ایمان ہے، پہلے ایمان ہے، سب سے پہلے یہی چیز ہے۔ تو اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت، کیونکہ اگر یہ چلا گیا تو سب کچھ چلا گیا۔ وقت میرا ختم ہو چکا ہے، صرف ایک آخری بات، زیادہ بات تفصیل ہو گئی اور میں نے کچھ باتیں جان بوجھ کر کے تفصیل سے کہی ہیں، کیونکہ وقت اور موقع بھی اس چیز کا متمنی تھا کہ ہر چیز کو ڈیپ میں بیان کیا جائے تاکہ لوگوں کو زیادہ سمجھ میں آئے۔ بہرحال ایک آخری آیت بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ سوچئے کہ ہمیں اور آپ کو اپنے ایمان کی کتنی فکر کرنی چاہیے، جبکہ یہ بات تو اللہ کے نبیوں کو اس سے زیادہ فکر تھی۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جب موت کا وقت آیا، اللہ نے اس چیز کو ذکر کیا ہے، کیا تم اس وقت حاضر تھے؟ ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت حاضر تھے؟ اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب کے پاس موت حاضر ہوئی، جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت حاضر ہوا، وقت آیا، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ ایک نبی اپنے بیٹوں کو کہہ رہے ہیں، انتقال کے وقت فکر کر رہے ہیں اپنے اولاد کی۔ ہم اور آپ کو اپنے اولاد کی کتنی فکر کرنی چاہیے، جبکہ ہمارے اور آپ کے ارد گرد کتنے فتنے ہیں، کتنے فتنے ہیں، ہر قدم پر فتنہ ہے۔ ہمارے خود کے ایمان کی ہمیں خود کی فکر کرنی چاہیے، کتنا خطرے میں، تو ہماری اولاد کا کتنا خطرے میں ہوگا یہ آپ سوچ سکتے ہیں۔ جبکہ نبی اس زمانے میں کچھ بھی نہیں تھا، یہ ساری چیزیں کچھ بھی نہیں تھی، ایک نبی کی اولاد ہے، پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون، کہا ہم آپ کے بعد آپ پہ معبود کی، یعنی اللہ کی عبادت کریں گے، اور آپ کے باپ دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کا جو معبود تھا اسی کی عبادت کریں گے، اسی پر ہم ثابت قدم رہیں گے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام نبی ہیں، یوسف علیہ السلام پھر نبی ہیں، پھر بھی، اور بیٹوں میں وہ بھی شامل ہیں، بیٹوں میں وہ بھی شامل ہیں، ان کو بھی وصیت کی، ان سے بھی پوچھا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو کتنی فکر کرنی چاہیے۔ اور نبیوں نے کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا، 18 نبیوں کا، پورے قرآن میں صرف 25 نبیوں کا نام آیا ہے، نام کے ساتھ اللہ نے کہ محمد، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام، یہ نام جو ہے 25 نبیوں کا آیا ہے۔ ذکر تو بہت سارے نبیوں کا آیا ہے، لیکن نام جو ہے صرف 25 نبیوں کا آیا۔ ان میں سے 18 نبیوں کو ایک ساتھ ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ انبیاء شرک کرتے، اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کرتے، تو ان کی زندگی کی ساری نیکیاں ضائع اور برباد ہو جاتی، ان کی نیکیاں مائنس کر دیتا اللہ، نبیوں کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں اگر ان کا ایمان صحیح سالم نہیں ہے۔ ہم اور آپ کا اگر ایمان صحیح سالم نہیں رہا تو ہمارا اور آپ کا کیا انجام ہوگا؟ جبکہ پیارے نبی علیہ السلام، ان تمام نبیوں کے سردار کو بھی اللہ رب العالمین نے مخاطب کرتے فرمایا وَلَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے میرے پیارے حبیب علیہ السلام، اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کے سارے اعمال ضائع اور برباد ہو جائیں گے، اور کیا ہوگا؟ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ کس کے بارے میں اللہ نے کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا آپ کے اعمال تو ضائع ہو جائیں گے اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ کب؟ اگر آپ سے شرک ہو گیا، اگر آپ کی ایمان